موجود ولا أجل ممدود وترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتروا بمقدمه الفداء. أما بعد فقد قال الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام ليس العلم بالتعلم إنما هو نور يقع في قلب من يريد الله تبارك وتعالى أن يهديه. فإن أردت العلم فاطلب أولا من نفسك حقيقة العبودية واطلب العلم باستعماله واستفهم الله يفهمك. قلت يا شريف قال قل يا أبا عبد الله. قلت يا أبا عبد الله ما حقيقة العبودية؟ قال ثلاثة أشياء: أن لا يرى العبد لنفسه فيما خوله الله إليه ملكا، لأن العبيد لا يكون لهم ملك، يرون المال مال الله يزعونه حيث أمرهم الله تعالى به، ولا يدبر العبد لنفسه تدبيرا، وجملة اشتغاله فيما أمره الله تعالى به ونهاه عنه. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو اجر دے، صحت سلامتی دے، اور یہ جو معارف اہل بیت ہیں ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی نصیب فرمائے، عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ہماری گفتگو ہو رہی تھی حدیث عنوان بصری، تعلیم اور تعلم کے سلسلے میں، اور اس کی اہمیت اور اس کی افضلیت، دا امپورٹنس آف نالج، اور اس کے بعد کیا ہے کہ علم کی جو تقسیم بندی ہے اس سلسلے۔ امام علیہ السلام نہایت ہی خوبصورت انداز کے ساتھ، نہایت ہی اس علمی لحاظ کے ساتھ، ظاہر ہے کہ علم کا مرکز ہیں اور علم کا باب ہیں، مدینۃ العلم ہیں، یہاں سے تو علم ہی کی باتیں ہوتی ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ علم فقط یہ نہیں ہے کہ انسان پڑھتا رہے تو علم اسے ملے گا، جس طرح ہمارے ہاں ہے نا، علم اگر جو ہے درس سنتا رہے تو اسے درس تھوڑا ملتا ہے جب تک اس کے اوپر عمل نہیں کرتا ہے۔ بہت ساری چیزیں ہم 50 سال تک سن رہے ہیں لیکن ابھی تک، تو اسی طرح علم بھی ہے۔ علم یہ نہیں ہے کہ انسان پڑھتا رہے تو اس کو علم آ جائے گا، بلکہ علم کیا ہے؟ یہ نور پروردگار ہے، یہ لائٹ ہے۔ دس از دا لائٹ آف اللہ سبحانہ وتعالی، یعنی جس دل میں وہ چاہتا ہے نا اس میں اس کو جاگزین کرتا ہے۔ پھر کس لیے ہوتا ہے؟ یہدیہ، تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ علم اس لیے ہوتا ہے تاکہ اللہ اس کو ہدایت دے۔ بہت ساروں کے پاس علم ہے، چونکہ ان کے پاس نور نہیں ہوتا ان کو ہدایت نہیں ملتی۔ جب یہ نور بنتا ہے تو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ فرمایا کہ جب آپ علم حاصل کریں تو سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ آپ نے اپنے وجود میں حقیقت عبودیت کو لانا ہے، دا ریالٹی آف
سرونٹ شپ، اس کو اپنے وجود میں پہلے لے کے آنا ہے، پھر علم کو حاصل کرنا ہے، ورنہ وہ علم آپ کے لیے ایک قسم کی اونلی اینڈ اونلی ڈارکنیس، فقط حجاب کے علاوہ انسان کو کچھ نہیں ملتا ہے۔ اگر حقیقت عبودیت نہیں ہے اور اس کے پاس بہت زیادہ علمی خزانہ موجود ہے، تو وہ علمی خزانہ فقط اور فقط اس کی یہی ہے کہ گویا ایک ہارڈ ڈرائیو میں محفوظ ہو گیا ہے۔ ہارڈ ڈرائیو کو کیا ہے، کیا کرنا ہے پھر؟ اس سے تو کچھ نہیں انسان کو حاصل ہوتا۔ ایک ڈی وی ڈی کے اندر بہت ساری معلومات انسان کی ہوتی۔ اگر علم کا خزانہ ہی چاہیے تو علم ذخیرہ چاہیے تو شیطان کے پاس بہت ہے، لیکن شیطان کے پاس حقیقت عبودیت نہیں ہے۔ اللہ نے اس کو کہا کہ آدم کے سامنے سجدہ کرو، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آرگومنٹ شروع کر دی۔ حقیقت عبودیت جب آتی ہے تو آرگومنٹ نہیں رہتا ہے، حجت بازی نہیں رہتی ہے، کٹ پتلی نہیں رہتی ہے۔ حقیقت عبودیت پہ آگے جس طرح میرا مولا چاہے گا وہی ہوگا، جس طرح میرا آقا چاہے گا وہی ہوگا، بلکہ وہ تلاش میں رہتا ہے کہ مولا کا حکم کیا آنے والا ہے، اس پہ رہتا ہے حقیقت عبودیت۔ وَاطْلُبُ الْعِلْمَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَاسْتَفْهِمِ اللَّهَ يُفَهِّمُكَ، یعنی کیا ہے کہ سب سے پہلے علم کو مصرف میں لے کے آؤ۔ علم حاصل کر لیا ہے تو علم کو یوٹیلائز کرو، اس کے بعد اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ تمہیں وہ علم کو سمجھائے، چونکہ پڑھے ہوئے بہت ہوتے ہیں، سمجھے ہوئے بہت کم ہوتے ہیں۔ علم کے ساتھ معرفت چاہیے، اگر معرفت نہیں ہوگی تو وہ علم آپ کو فائدہ پہنچانے والا نہیں ہے۔ فَقُلْتُ یا شریف، کہا کہ یا شریف، امام نے فرمایا کہ فقال قل یا ابا عبداللہ، تو مجھے ابا عبداللہ کہو۔ کہا یا ابا عبداللہ ما حقیقت العبودیت، چونکہ امام علیہ السلام نے فرمایا نا، سوال ہی سے تو پھر علم کی جو زینے ہیں اس میں مرتب ہوتے ہیں نا، سوالوں ہی کے ذریعے۔ تو جب امام نے فرمایا کہ حقیقت عبودیت کو دیکھ، اب یہ آگئے کہ حقیقت عبودیت کیا ہے، تو امام نے فرمایا حقیقت عبودیت 3 چیزیں ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ بندہ اپنے مال کو اپنا نہ سمجھے بلکہ اللہ کا سمجھے، یہ پہلی چیز ہے۔ جو کچھ اللہ نے اس کو دارائی دی ہے، جو کچھ اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، مال سے مراد یعنی یہ ہے کہ ایوری کائنڈ آف فیکلٹیز، ہر قسم کی جو اللہ نے اس کو صلاحیت دی ہے، ابیلٹی اللہ نے دی ہے۔ مال کے اندر ساری چیز آتی ہیں، علم مال کے اندر ہے، طاقت مال کے اندر ہے، اقتدار مال کے اندر ہے۔ تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ مال میں اللہ نے یہ کیا ہے، جو بھی دارائی اللہ نے آپ کو دی ہے، سرمایہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس سرمایہ کو کیا کریں؟ اللہ کی راہ میں مصرف کریں، یہ پہلی چیز ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لا يدبر العبد لنفسه تدبیرا، بندہ اپنے سارے امور کو اللہ کے حوالے کرے، اپنا کام ضرور کرے، اپنا ظاہر اپنا کام کرے گا تو اس کے بعد ہی اللہ کے حوالے کرے گا نا۔ ایسے تو نہیں ہوتا ہے کہ انسان اپنا جو صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں اس کو بروئی کار ہی نہیں لا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ بس ایسے نہیں ہوتا ہے۔ رزق اللہ دیتا ہے، لیکن اللہ نے اسباب فراہم کیے نا، جاؤ جاب کرو، جاؤ نوکری کرو، محنت کرو، مزدوری کرو، محنت مزدوری کرنے کے بعد اس کے بعد اللہ کے حوالے کرتے، یا اللہ میں نے تو اپنا کام کر دیا ہے، اب تیرے حوالے ہے، تو اس میں برکت دے دے تو تیرے ہیں، تو جو کچھ بھی ہے اب تیرے حوالے۔ اب یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ تدبیر کے انسان چپ کر کے گھر کے اندر بیٹھ جائے کہ اللہ چھت پھاڑ کے مجھے دے دے گا، نہیں، ایسا نہیں ہونے والا ہے، یہ نہیں ہے، یہ تدبیر نہیں کہتے۔ تدبیر کا مطلب یعنی یہ ہے کہ میں نے اپنی ساری کوشش کو استعمال کیا ہے، اس کوشش کو مصرف میں لانے کے بعد چونکہ میرے پاس جتنے ریسورسز ہیں دیز آر ویری ویری لمیٹڈ، میری صلاحیتیں تھوڑی ہیں، میرے پاس ریسورسز اور تھوڑے ہیں، وہ تو ذات ایسی ہے کہ ان لمیٹڈ ریسورسز ہیں اس کے پاس سارے اسباب و وسائل اسی کے تو ہیں، للہ المشرق والمغرب،
مشرق تا مغرب ساری اسی کی خدائی ہے، وہ جس کے ذریعے کام کرانا چاہے۔ تو میں نے کیا کیا ہے، میں نے کہا یا اللہ جو تو نے مجھے صلاحیتیں دی تھی میں نے تو کام میں لائی ہیں، اب میرے پاس اتنی ہے، اب تیرے حوالے ہے، تو جو کچھ چاہے گا اب وہی ہوگا، چونکہ تیری ساری طاقتیں تو تیرے پاس ہیں۔ اس وجہ سے بندہ یہ کرتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو حوالے کر دیتا ہے نا اللہ کے، تو اللہ اسے لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا ہے۔ یاد رکھو ہمیشہ تیرے حوالے ہے، تیرے حوالے جب کرتا ہے یا اللہ تیرے حوالے، اب کیا ہے اللہ اس کو ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے جب اس نے حوالے کر دیا اس کے، بہت سارے مسائل آتے تھے ہدایت پہ تو کوشش کرتے تھے ہم اپنی کریں، اس کے بعد سارے پریشان ہو جاتے۔ میں نے کہا نہیں، یہ اللہ کے حوالے کر دیا، وہ بھی ہمیں لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرے گا، کبھی نہیں کرتا ہے۔ وہ انسان جب اپنا معاملہ اپنے رب کے سپرد کر دیتا ہے، وہ کبھی بھی انسان کو یعنی پریشان نہیں ہونے دیتا ہے، وہ ہمیشہ اس کی مدد کرتا ہے۔ تیسری چیز جو مولا نے فرمائی ہے اور وہ یہ ہے کہ یعنی کیا ہے، آنرشپ جب اللہ کی ہے تو مینجمنٹ بھی اللہ کی ہے، اس کے بعد کمانڈمنٹ بھی اللہ کی ہے۔ جو کچھ وہ حکم دیتا ہے، جس کام سے وہ منع کرتا ہے، بندہ خدا کیا کرتا ہے؟ بندہ خدا اللہ کے ہر حکم کے اوپر عمل کرتا ہے، نہیں کے اوپر اس سے رکتا ہے، جتنے بھی احکام ہیں اس کے اوپر چل رہا ہے۔ پھر اس وجہ سے کہ مولا کہہ رہا ہے نا، میرا آقا یہ کہہ رہا ہے، میرا مالک یہ کہہ رہا ہے، میرا رب یہ کہہ رہا ہے، اپنی طرف سے کٹ حجتی نہیں کرتا ہے، آرگومنٹ نہیں کرتا ہے، جو نماز کیوں پڑھیں تو روزہ کیوں رکھیں تو حج کیوں کریں تو زکوٰۃ۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس نے اللہ کی اونرشپ کو نہیں لیا ہے۔ اگر اللہ کی مالکیت کو لیتا، اگر اللہ کی ملکیت میں آتا، اگر اس کی اس تدبیر میں آتا، تو پھر اس قسم کی یہ جو سوالات ہیں یہ نہیں کرتے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس کی مالکیت ہوتی ہے اسی کی تدبیر چلتی ہے، اسی کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اس کی مینجمنٹ ہوتی ہے، اسی کا حکم چلا کرتا ہے۔ تو یہ حکم کیا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ہے، میرا اور نہیں ہے۔ میرا مالک وہ ہے، میرا خالق وہ ہے۔ فرمایا یہ تین چیزیں آئیں گی نہ تو یہ حقیقت و عبودیت ہے۔ اس کے بعد مولا کیا کرتے ہیں؟ اس کے نتائج کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ یہ تینوں چیزیں جب تینوں مرحلے جب آ جاتے ہیں تو اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد یہ منزل انسان میں آتی ہے کہ جب ایک انسان اللہ کی مالکیت میں اپنے آپ کو سمجھتا ہے، نتائج اس کا کیا ہے؟ تو کنکلوژن کیا ہوگا؟ پھر اللہ کی مالکیت میں آئے گا، اللہ کی تدبیر میں آئے گا، اللہ کے امر و نہی میں آئے گا۔ سو واٹ از دا کنکلوژن؟ کنکلوژن کیا ہے اس کا؟ فرمایا اس کا کنکلوژن یہ ہوتا ہے، اس کا نتائج، اس کا جو ریزلٹ ہے، اس کی جو کنسیکوینسز ہیں، اس کو جو ایفیکٹس ہوتے ہیں، اس کے جو نتائج پر عمل ہوتے ہیں، وہ یہ ہے فَإِذَا لَمْ يَرَ الْعَبْدُ لِنَفْسِهِ فِي مَا خَوَّلَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِلْكًا حَانَ عَلَيْهِ الْإِنفَاقُ۔ جب انسان مال کو اپنا مال نہیں سمجھتا ہے، مال کو اللہ کا مال سمجھتا ہے، تو پھر انفاق کرتے ہوئے اسے تنگی محسوس نہیں ہوتی ہے، کیونکہ مال اللہ کا ہے اور میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ جان اللہ کی ہے، میں اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہوں۔ باقی جتنی مجھے اللہ نے یہ طاقتیں دی ہیں ساری کی ساری اللہ کے راستے میں، تو اس کو انفاق کرتے ہوئے کوئی مشکل نہیں ہوتی ہے۔ وَإِذَا فَوَّضَ الْعَبْدُ تَدْبِيرًا لِنَفْسِهِ عَلَى مُدَبِّرِهِ حَانَ عَلَيْهِ مَصَائِبُ الدُّنْيَا۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ میں نے اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا ہے، جب اللہ کے حوالے ہے تو پھر مجھے پریشانی کیا مطلب ہے؟ اللہ کے حوالے ہے، اللہ کے جب سپردم بتو مائے خویش، سب سے تیرے حوالے ہے، تو اب مجھے پریشانی کیا مطلب؟ پھر مصائب جتنے آتے ہیں دنیا کے، ڈیفیکلٹیز آ رہی ہیں، کلائمیٹیز آ رہی ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ٹینشن پیدا ہو رہی ہے، اسٹریس آ رہی ہے، کوئی بات نہیں، میں نے تو اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دیا تھا، ڈزنٹ میٹر، جو کچھ ہوتا ہے ہوتا رہے، نہیں، میرا معاملہ اللہ کے حوالے۔ حان المصائب، یہ تو دنیا کے جتنے مصائب ہیں نا اس کے لیے آسان ہو جاتے ہیں، کوئی توجہ نہیں کرتے، اس وجہ سے کہ میرا معاملہ میرے اللہ کے پاس ہے، میرا قضیہ میرے اللہ کے پاس ہے، میرا فیصلہ میرے اللہ کے پاس ہے۔
میں نے اپنے امور کو اپنے اللہ کے حوالے کر دیا ہے. جب اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ کبھی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتا. اللہ نے اگر حضرت موسیٰ کے بارے میں ماں کو کہا نا تم اس دریا میں ڈال دو، تو اللہ لیٹ ڈاؤن نہیں کرے گا، ماں کو پریشان نہیں ہونے دے گا. اگرچہ ماں اتنی پریشان تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ اگر ہم ان کے دل کو مضبوط نہ کرتے تو وہ جان کی بازی ہار گئی تھی. اللہ نے کہا کہ میں تم واپس کروں گا، یو ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے. آپ اس طرح کریں کہ دریا میں ڈال دیں حضرت موسیٰ کو. اللہ نے کیا کیا؟ اس صندوق میں سے پھر واپس کر دی، اس دریا میں سے. یعنی اللہ جب اللہ کے حوالے چیز ہو جاتی ہے تو اللہ تو اس کو پھر ظاہر نہیں ہونے دیتا ہے، اس چیز کو محفوظ بنا دیتا ہے. اللہ کے حوالے ہوگی. یہ چیز اگر ہمیں صحیح سمجھ آ جائے کہ اللہ کے حوالے جب چیز ہو جاتی ہے، ہر چیز جو اللہ کے حوالے ہوتی ہے باقی رہتی ہے. ہر چیز جو اللہ کے حوالے ہوتی ہے باقی ہوتی ہے. آپ نے اللہ کی راہ میں کوئی خرچ کیا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا. آگے آپ نے اللہ کے خاطر کسی کو مسئلہ بتایا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا. آپ نے اللہ کی خاطر ایک قدم بڑھایا ہے، وہ ہمیشہ باقی رہے گا. یہ خاصیت ہے اللہ کے کام میں. یعنی جو کچھ بھی آپ اللہ کی خاطر کرتے گئے ہیں وہ کیا ہے؟ باقی ہے، ہمیشہ باقی رہتا ہے. اس میں کبھی بھی اٹ از فار ایور لاسٹنگ. کبھی بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی یعنی چند دنوں کے لیے ہو یا چند مہینوں کے لیے، نہیں، وہ ہمیشہ کے لیے ہے. جب تک دنیا باقی ہے اس وقت تک آپ کا وہ عمل بھی باقی. اللہ کے حوالے کر دیا. کتنے واقعات ہیں. اور حضرت یعقوب نے جب اللہ کے حوالے کیا، اللہ نے حضرت یوسف کی ملاقات کرا دی. کہا پہلے میں نے تمہارے حوالے کیا تھا یوسف کو میں نے پہلے تمہارے حوالے کیا، اب بنی امین کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا، اب میں نے اللہ کے حوالے کر دی. وہ کہتے ہیں بار بار آ کے کہتے ہیں کہ آپ ہم پہ اطمینان. فرمایا نہیں، مجھے ابھی کچھ نہیں تم سے کہنا ہے، اس وجہ سے کہ میں نے یوسف کو تمہارے حوالے کیا تھا، اب میں نے بنی امین کو اللہ کے حوالے کیا ہے. دیکھا، اللہ کے حوالے کیا، وہ بیٹا بھی ملا، دوسرا بیٹا بھی مل گیا. اللہ کے حوالے کر دیا نا. یعنی کیا ہے کہ اللہ کے جب حوالے ہو جاتی چیز تو باقن، وہ ہمیشہ باقی رہتی ہے. تیسری چیز فرمائے کہ وَإِذَا اشْتَغَلَ الْعَبْدُ بِمَا أَمَرَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَنَهَاهُ لَا يَتَفَرَّغُ مِنْهُمَا إِلَى الْمِرَاءِ وَالْمُبَاحَاتِ وَالنَّاسِ. یعنی جب ایک انسان ہر چیز انسان جب سمجھتا ہے کہ ہر چیز اسی کی ہے، اسی کے سلسلے میں پریشانی پھر اس میں نہیں آتی ہے نا، وری نہیں کرتا ہے. وہ بابا طاہر کے وہ اشعار میں سے ہے نا کہ یکی درد و یکی درماں پسندت، یکی وصل و یکی ہجراں پسندت، من از درمان و درد و وصل و ہجراں پسندم آن چرا جانان پسندت. کوئی آدمی کیا کرتا ہے، کوئی دکھ کو برداشت کرتا ہے اور کوئی جو ہے نا اس کے علاج کو دیکھتا ہے، کوئی اس کے علاج کے متعلق سوچتا ہے. کچھ دکھ آ گیا تو کوئی بات نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، وہ اللہ کی خاطر ہے، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر. یکی وصل و یکی ہجراں پسندت. کوئی وصال کو چاہتا ہے، کوئی ہجر کو چاہتا ہے. کیا ہے بابا طاہر آخر میں کیا کہتے ہیں ربائی کے؟ من از درمان و درد و وصل و ہجراں پسندم انچرا جانان پسند. لوگ کوئی درد کسی کو چاہیے، کسی کو درمان چاہیے، کسی کو وصال چاہیے، کسی کو ہجران چاہیے. مجھے درد و درمان اور وصل و ہجران کی کوئی بات نہیں. مجھے وہ چاہیے کہ میرا محبوب کیا چاہتا ہے، یعنی میرا اللہ کیا چاہتا ہے. وہ مجھے دکھ میں دیکھنا چاہتے ہو، وہ میں دکھ میں رہنا چاہوں گا. وہ مجھے شفا میں دیکھنا چاہتا ہے تو میں شفا میں رہوں گا. وہ مجھے عزا میں دیکھنا چاہتا ہے، میں عزا میں رہوں گا. وہ مجھے وصال میں دیکھنا چاہتا ہے، میں وصال میں رہوں گا. وہ مجھے ہجر میں دیکھنا چاہتا ہے، وہی ہے. یہ وہی چیز ہے جو ہے نا. جس وقت حضرت جابر انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ سے جب امام محمد باقر نے پوچھا
بتاؤ تمہاری حالت کیا ہے، تم نے تو کافی 5 معصوموں کو دیکھا ہے، ذرا اپنی معرفت بتاؤ۔ کہا کہ مجھے اب صحت سے زیادہ بیماری اچھی لگتی ہے، مجھے جوانی سے زیادہ بڑھاپا اچھا لگتا ہے، مجھے امیری سے زیادہ فقیری اچھی لگتی ہے۔ پر میں بس یہی کچھ سیکھا ہے، یہی ہے۔ تو فرزند رسول آپ بتائیے۔ میرے مولا فرماتے ہیں اگر وہ بیماری چاہے تو ہمیں بیماری اچھی لگتی ہے، وہ صحت اچھی چاہے ہمیں صحت اچھی لگتی ہے، وہ فقر کو اچھا سمجھے ہمیں فقر اچھا لگتا ہے، وہ امیری کو اچھا سمجھے ہمیں وہ امیری اچھی سمجھے۔ یہ من از درمان و درد و وصل و ہجراں، پسندم آنچرا جانان پسند۔ صلوات بر محمد۔ اب یہاں کے اوپر ایک چیز کہ جس کی طرف ہمیں توجہ دینی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہمیشہ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے امر اور نہی کے اوپر، چونکہ نتیجہ نکال رہے ہیں امام علیہ السلام، اور وہ نتیجہ یہ ہے کہ آپ لوگ جو نہیں بیٹھتے کرسی میں بیٹھ سکیں زیادہ بہتر ہے، صلوات پڑھیں ایک دفعہ، اچھا رہتا ہے۔ میں بھی تو کرسی ہی بیٹھا ہوں نا، کوئی بات، ایک دفعہ اور اچھے ڈھنگ سے صلوات۔ جب انسان اللہ کے امر اور اس کی نہی کو، جو اس کی طرف سے امر ہے، حکم ہے، کمانڈمنٹ ہے، اس کے اوپر عمل کرتا ہے، تو اس میں نہ فخر آتی ہے نہ مباحات آتے ہیں۔ جی، فخر و مباحات نہیں کرتا اس کے بعد، کس لیے فخر و مباحات کریں؟ میرے مولا نے مجھے کہا یہ کام کرو، وہ کر رہا ہوں، اس نے کہا یہ نہ کرو، نہیں کر رہا ہوں۔ ابھی فخر و مباحات کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر صحیح معنوں میں انسان احکام کے اوپر چلے پھر وہ فخر و مباحات نہیں کرتا ہے، اس میں ایروگنٹ نہیں آتی ہے، اس میں پراؤڈ نہیں آیا کرتا ہے، وہ لڑائی جھگڑا نہیں کیا کرتا ہے، اس وجہ سے کہ اللہ کے حکم کے تحت ہے نا، اللہ کے حکم کے تحت ہے۔ وہاں پہ نہ فتنہ ہوتا ہے نہ فساد ہوتا ہے، چونکہ ہمیشہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سلسلے میں جب کیا کرتا ہے، اس کے حکم امر اور نہی کے اوپر چلتا ہے، پھر ذاتیات ختم ہو جاتی ہیں، انسان کی ذاتیات نہیں اس میں رہتی، اجتماعیات آتی ہیں اس میں۔ ہمیشہ ایک چیز کہ جس کی طرف معصومین علیہ السلام نے ہمیں متوجہ کیا کہ جتنا انسان بڑا ہوتا ہے نا، امر و نہی سے انسان بڑا بنتا ہے۔ کریم جو بنتا ہے نا، کریم النفس جس کو کہتے ہیں، جی، کرامت یعنی بزرگواری، یعنی the most honorable person، یعنی بزرگوار، سب سے زیادہ جو شریف ہوتا ہے۔ شرافت ہمیشہ انسان کو برائیوں سے دور رکھتی ہے، برائی نہیں آتی شرافت میں، خواہ مسلمان ہے یا نہیں ہے، ڈزنٹ میٹر۔ ممکن ہے ایک آدمی مسلمان نہیں بھی مسلمان ہے، لیکن اس کا کریم النفس ہے، اگر شریف ہے، وہ برائیوں کی طرف نہیں جاتا۔ آپ زمانے جاہلیت میں بھی دیکھتے، دا ٹائم آف اگنورنس، بہت سارے خاندان ایسے تھے کہ جو خاندانی لوگ تھے وہ شراب نہیں پیتے تھے، غلط کاموں کی طرف نہیں جاتے تھے، جس طرح زمانے جاہلیت میں تھا وہ نہیں کرتے تھے، بڑے بڑے تھے اس میں۔ حضور کے دور میں یہ شراب بعد میں آ کے حرام ہوئی ہے نا، لیکن وہ اسلام کی حرمت سے پہلے بھی وہ نہیں پیتے تھے، یعنی اس وجہ سے کہ یہ جو بھی چیز شرافت نفسانی کے خلاف تھی وہ نہیں کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے جو کریم ہے نا، کرامت، کریم، آنریبل پرسنالٹیز، وہ ہمیشہ ان کی 4 صفتیں ہوتی ہیں۔ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کریم میں 4 کوالٹی ہوتی ہے۔ There are 4 attributes of an honorable person. کون سی ہیں؟ الکریم یعفو مع القدرہ، جب اس کے پاس طاقت ہوتی ہے تو قدرت کے دوران وہ کیا کرتا ہے؟ معاف کرتا ہے، انتقام نہیں لیتا ہے، ریونج نہیں لیا کرتا ہے۔ قدرت اب اس کے پاس، وہ کر سکتا ہے لیکن نہیں کرتا۔ کریم ہے نا، شان اس کی بلند ہے، بڑی شان والا ہے۔ جو بڑی شان والے ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ انتقام نہیں لیتے،
انتقام نہیں لیتے. ریونج جو ہے نا وہاں پہ تصور نہیں. ہمارے سارے معصومین کریم ہیں, سب کریم. کریم کے مقابلے میں لئیم ہوتا ہے. اخلاقی جو صفت ہے کریم کیا ہوتا ہے؟ جس میں گزشت, جس میں درگزر, ہر لحاظ کے ساتھ وہ درگزر کرتا ہے, ہر لحاظ کے ساتھ. یہ پہلی اس کی کوالٹی ہے, یعنی پہلی چیز یہ ہے لوگوں کو معاف کرنا, یہ کریم کی شان ہوا کرتی ہے. دوسری جو اس میں کوالٹی ہے یہ ہے کہ یعدل فی الامرہ. بعض حدیثوں میں معل امرہ ہے, لیکن فی الامرہ. جب اس کے پاس اقتدار ہوتا ہے, ریاست ہوتی ہے, حکومت ہوتی ہے, تو عدل اور عدالت سے کام لیتا ہے, جسٹس سے کام لیتا ہے. اب یہ ہے کہ وہاں پہ جو ظاہر ہے کہ اس کے پاس حکومت ہے, لوگوں کو تنگ بھی کر سکتا ہے نا آدمی کے پاس. جس طرح بعض فائلیں رکھتے رہتے ہیں, جو ہی اپنی حکومت آتی ہے اب فلاں کو بھی نکالو, فلاں کو بھی نکالو, فلاں کو بھی نکالو, فلاں کی یہاں پہ پوسٹنگ ہے تو ادھر لگا دو, اس کی وہاں ہے. تو ممکن ہے کہ ایک اسلام آباد کا رہنے والا اسے جیکب آباد اس کی ڈیوٹی لگا دے, چلے وہاں پڑا رہے. یعنی کیا ہے اس نے ہمارے دوران ہمیں ووٹ نہیں دیا تھا. یعنی کیا ہے اس طرح. یہ کریم لوگ نہیں ہوتے, یہ شوم لوگ ہوتے ہیں. ہمیشہ لئیم لوگ اس طرح جو ہے نا وہ کرتے ہیں, آزار و رضیت, جی انتقام لیتے ہیں. شوم اور لئیم ایک ہی چیز ہے. لئیم عربی میں کہتے ہیں, شوم ہم لوگ جی یہ جو ہے نا وہ ہم لوگ ہمارے ہاں. لیکن لئیم چونکہ 4 کوالٹی ہیں, چونکہ تفصیل زیادہ بڑھ جائے گی تو اس وجہ سے میں نے اس کو اوائڈ کیا ہے. چونکہ اخلاقی لحاظ سے کچھ صفتیں ہیں انسان. لئیم کیا ہے؟ لئیم اسے کہتے ہیں کہ جو نہ خود کھائے نہ دوسرے کو کھانے دے, شوم قسم کا. اس کے بعد سخی وہ ہوتا ہے کہ جو خود بھی کھائے دوسروں کو بھی کھلائے. بخیل وہ ہوتا ہے کہ جو خود کھائے دوسروں کو نہ کھانے دے. کریم وہ ہوتا ہے کہ جو خود نہ کھائے دوسروں کو کھلائے. اس کو کہتے ہیں وہ کریم ہے, اس کی بات ہو رہی. کریم جو ہے تیسری اس کی صفت یہ ہے کہ یکف اساءتہ, برائی کا جواب برائی سے وہ نہیں دیتا ہے. یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتا, برائی کا جواب اچھائی سے دیتا ہے. اگر کسی نے برا کیا ہے اس کے ساتھ تو اس کا جواب کیا ہے؟ برائی سے نہیں دیتا ہے. نہیں اس نے اسے انج کیتا سی نہ ساڑنا تو آج پھر کیا ہویا, یعنی اسم ہی کر لے. نہیں, وہ نہیں اس طرح کرتا, اس طرح نہیں کرتا. برائی کی ہے. اچھا کسی نے اس کو محروم کیا ہے, وہ عطا کرتا ہے. فرض کیا کہ کسی کے قرضے کی ضرورت تھی, وہ گیا ہے اس کے پاس تھے پیسے, لیکن اس نے جان بوجھ کے کہا کہ نہیں میرے پاس نہیں ہے. اب وہی جس نے کہا نا میرے پاس نہیں ہے, اب وہی کیا ہو گیا ہے, حالات اتنے تنگ ہو کے کیے اس کے پاس مانگنے کے لیے گیا ہے جس سے انہیں انکار کیا تھا. دھارے پھر جاتے ہیں نا, حالات بدل جاتے ہیں. اب جب پھیرے ہیں تو کیا کرتا ہے؟ اب یہ نہیں سوچتا ہے کہ میں گیا تھا اس کے پاس لینے کے لیے, اس نے تو مجھے نہیں دیے تھے, اب یہ اسے دے دیتے. یہ کریم لوگ ہوتے, کریم ہوتے. یعنی برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے ہیں, بلکہ برائی کے دوران کف, یعنی آپ روزے میں بھی جو ہے نا کف النفس کرتے ہیں نا, یعنی کیا ہے, پرہیز کرتے ہیں. برائی میں وہ پرہیز کرتے ہیں, برائی کا جواب برائی سے نہیں دیتے. چوتھی چیز کیا ہے کہ یبذل احسان ہو. ہمیشہ کریم نفس, جو کریم لوگ ہوتے ہیں وہ ہمیشہ احسان کرتے رہتے ہیں, نیکیاں کرتے رہتے ہیں, خوبیاں پڑھاتے پھیلاتے رہتے ہیں. ہمیشہ کریم لوگوں میں یہ ہوتا ہے. یعنی کیا ہے کہ کوئی احسان کی بارش ہو رہی ہے ان کے ہاں سے, بخشش ہو رہی ہے احسان کی. اور وہ اس طرح ہے. ہمیشہ ہمارے ہاں 2 چیزیں ہیں, ایک یعنی مکارم اخلاق ہے اور ایک حسن اخلاق ہے, محاسن اخلاق. محسن اخلاق ہر ایک کرتا رہتا ہے, اچھے انداز کے ساتھ بولنا, اچھے انداز کے ساتھ چلنا, اچھے انداز کے ساتھ ڈیلنگ, اچھے انداز کے ساتھ معاشرت. لیکن مکارم اور چیز ہوتی ہے.
مکارم یہ ہوتا ہے کہ کسی نے برا کیا تو اس کے ساتھ اچھا کرے، کسی نے سلام نہیں کیا تو اس کو سلام دے، کسی نے محروم کیا اس کو عطا کرے، کسی نے گالی دی ہے اس کو اچھا جواب دیتے۔ یہ کریم لوگوں کا کام ہوتا ہے، کریم لوگ اس طرح کرتے ہیں، یہ کریم ہے۔ یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ منفی کا جواب مثبت میں دیتے ہیں، نیگیٹو کو نیگیٹو نہیں بناتے ہیں، نیگیٹو کو پازیٹیو بناتے ہیں، پازیٹیو بناتے ہیں۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ کریم لوگ کرتے ہیں۔ کریموں میں جو ہے نا یہ اس میں اظہار ہوتا ہے، اس میں قربانی ہوتی ہے۔ اب جو نیکی ہوا کرتی ہے وہ ضروری نہیں ہے کہ انسان اپنے مال ہی سے کرے، بلکہ کیا ہے، دام درہم سخن ہے، ہر لحاظ کے ساتھ۔ کریم کیا کرتا ہے؟ مال ہے تو مال کی بخشش ہوتی ہے، جان ہے تو جان کی بخشش ہو رہی ہے، زبان ہے تو زبان کی بخشش ہو رہی ہے، قدم ہے فلاں جگہ جانا ہے جناب تو اس طرح آپ کے جانے سے مسئلہ حل ہو جو ٹھیک ہے جناب چلیں، یہ قدم ہے مال کے ذریعے۔ یعنی کیا ہے کہ یبذل احسان ہو، یہ ہمیشہ وہی کرتے ہیں کہ جو اللہ کے امر اور نہی کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ آخری بات کہہ کے تمام کروں، اور وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ امر اور نہی کے اوپر، وہ شریعت کیوں اتنی اس تاکید کی گئی ہے، اللہ کے احکام کی، اللہ کے اخلاقیات کی۔ جائیں توضیح المسائل پڑھیں، جائیں مجتہد کی تقلید کریں، یہ سارے اپنے اصول دیکھیں، ضوابط دیکھیں، احکام دیکھیں، آداب معاشرت دیکھیں، ڈیلنگ دیکھیں کیسی ہے انسان کی۔ کیوں ہے ساری اس کے اوپر اتنی تاکید؟ یہ اسی وجہ سے تاکید ہے کہ تاکہ انسان ذاتیات سے ہٹ کر الہیات کی طرف آ جائے۔ معیار انسان کا اپنا معیار جو کرائیٹیریا ہے اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ایک بڑی مفصل حدیث ہے، میں اس کو چند جملے، اور یہ حدیث وسائل الشیعہ میں ہے، اس کی 16ویں جلد کے صفحہ نمبر 178۔ میں نے اس حدیث کو متعدد اور کتابوں میں پڑھا ہے، لیکن یہ حوالے اس وجہ سے آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ تاکہ ہمارے اتنے بڑے بڑے کام کیے ہیں ہمارے مجتہدین نے، ہمارے علماء نے، ہمیں ان کو اپریشیٹ کریں، ان سارے جتنے بھی خدمت کی ہے آج تک اس دین کے سلسلے میں، ان سب کے لیے ایک دفعہ صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ یہ اخبار عیون اخبار رضا میں بھی یہ حدیث ہے، اس میں صفات شیعہ اس میں بتائی گئی ہے۔ معانی الاخبار بڑی پرانی جو ہماری کتابیں ہیں ان میں بھی یہ جو ہے نا حدیث موجود ہے۔ حدیث میں یہ ہے کہ ساری ٹرانسمیشن کو چھوڑ کے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام عن الحسن ابن علی العسکری عن آبائہ علیہم السلام، امام حسن عسکری نے اپنے آباء طاہرین سے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ یعنی آپ ذرا دیکھیں حدیث، یعنی اتھینٹسٹی دیکھیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے آباء طاہرین سے نقل کیا ہے کیا؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلوات پر محمد، حضور نے اپنے اصحاب سے فرمایا، قال لبعض اصحابہ، اپنے بعض the Holy Prophet of Islam, he said to his companions, some of his companions، ذات یومن، ایک دن بیٹھے تھے اور حضور نے اپنے صحابیوں سے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا عبداللہ احبب فی اللہ و ابغض فی اللہ، یعنی کیا فرمایا؟ لو فار دا سیک آف اللہ، ہیٹ فار دا سیک آف اللہ۔ اگر کسی سے محبت کرنی ہے تو اللہ کی خاطر کرو، لو فار دا سیک آف اللہ اینڈ ہیٹ فار دا سیک آف اللہ۔ محبت ہے تو اللہ کے لیے ہے، دشمنی کسی سے ہے تو اللہ کی خاطر ہے۔ اچھا کیا ہے؟ وَوَالِ فِي اللَّهِ وَعَادِ فِي اللَّهِ، بی فرینڈ فار دا سیک آف اللہ، جو اینمیٹی ہے وہ بھی اللہ کی خاطر ہو۔ کسی کے ساتھ اگر دوستی رکھنی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر، کسی کے ساتھ دشمنی کرنی ہے تو وہ بھی اللہ کی خاطر۔ فَإِنَّهُ لَن تُنَالَ وِلَایَةُ اللَّهِ إِلَّا بِذَلِكَ،
person cannot achieve or cannot attain the authoritative power of Allah subhanahu wa ta'ala without this. یعنی اس کے علاوہ انسان کبھی اللہ کی ولایت میں نہیں آ سکتا. اللہ کی ولایت میں آنا ہے تو سب سے پہلے کیا ہے، جو چیز یعنی کیا ہے کہ اللہ کی خاطر محبت ہو، اللہ کی خاطر ہی کسی سے نفرت ہو، اللہ کی خاطر، نہ اپنی ذات کی خاطر. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وَلَا يَجِدُ رَجُلٌ طَعْمَ الْإِيمَانِ. A person can't find or can't achieve the taste of faith. یعنی طعم الایمان, the taste of faith. کبھی بھی ایک بندہ اس وقت تک ایمان کی لذت کو، ایمان کے ٹیسٹ کو حاصل ہی نہیں کر سکتا. وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ. How much he is praying, how much he is fasting. کتنی نمازیں پڑھ رہا ہے، کتنے روزے رکھ رہا ہے. وَإِن كَثُرَتْ صَلَاتُهُ وَصِيَامُهُ حَتَّى يَكُونَ ذَلِكَ. جب تک یہ نہیں ہوگا، جب تک یہ نہیں انسان میں منزل آئے گی کہ محبت ہے تو اللہ کی خاطر، نفرت ہے تو اللہ کی خاطر، دشمنی ہے تو اللہ کی خاطر، دوستی ہے تو اللہ کی خاطر، جب تک یہ نہیں ہوگی. وَقَدْ صَارَتْ مَوَاخَاتُ النَّاسِ فِي يَوْمِكُمْ. Today's people are what they are doing. آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں؟ دنیا کی خاطر. ہاں جی، اس کی اتنی شہرت ہے، اس کے پاس اتنی گاڑیاں ہیں، اس کے پاس اتنا مال ہے، اس کی اتنی پوسٹ ہے، اس کا اتنا اقتدار ہے، لہٰذا اس سے محبت ہے. فرمایا نہیں، ایسا نہیں چلے گا. یومکم ھذا اکثرھا فی الدنیا علیہ یتوادون و علیہ یتباغضون. یعنی کیا ہے؟ دنیا کی خاطر وہ محبت کرتے ہیں، دنیا کی خاطر دشمنی کرتے ہیں، دنیا کی خاطر. فرمایا کیا ہے؟ وَذَلِكَ لَا يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ doesn't matter about these people. اس قسم کے لوگوں کو اللہ کی کوئی پرواہ نہیں، کوئی پرواہ نہیں ان کی، جو دنیا کی خاطر کر رہے ہیں. دنیا کی خاطر نہیں ہے، اللہ کی خاطر. ان صحابیوں میں سے ایک نے ایک نے کہا کہ فقال الرجل یا رسول اللہ. ان میں سے person who just asked the Holy Prophet of Islam, what is the criteria and who is the criterion. کیسے ہمیں پتہ چلے، کوئی معیار بھی ہے ہمارے پاس کہ جسے دیکھ کر ہم کہیں کہ یہ اس سے اللہ کی محبت چھلک رہی ہے، اس کی دشمنی سے اللہ کی دشمنی ہو رہی ہے، کوئی ہے اس قسم کی چیز. فقال الرجل یا رسول اللہ فکیف لی انا اعلم انی قد والیت فی اللہ. مجھے کیسے پتہ چلے کہ میں اللہ کی محبت کی خاطر وعادیت فی اللہ، میں اللہ کی اس دشمنی کی خاطر میں یہ کام کر رہا ہوں اور اس کی ولایت میں ہوں. ومن ولی اللہ، اور ولی اللہ کون ہے؟ حتیٰ اوالی ہے، تاکہ میں اس کی ولایت کے سائے میں آ جاؤں. وعدوہ، اور اس کے جو دشمن ہے اس سے پرہیز کروں تاکہ اللہ کی اتھارٹی کے نیچے، اللہ کی ولایت کے تحت آ جاؤں. حتیٰ وعدی فاشارہ، کہتے ہیں حضور نے کیا کیا؟ فاشار لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الی علی. The Holy Prophet of Islam, he just pointed to the commander of the faithful, امام علی علیہ الصلوۃ والسلام. وہ دیکھا ہے علی. فقال اترا ھذا، کیا آپ نے دیکھا ہے؟ ڈونٹ یو سی ہم؟ قال بلا، جی جی یا رسول اللہ میں نے تو دیکھا ہے، دیکھ لیا. فرمایا قال ولی ھذا ولی اللہ، ان کی ولایت میں آنے والا اللہ کی ولایت میں ہے، ان کی دوستی رکھنے والا اللہ کی دوستی میں ہے، ان کی دشمنی رکھنے والا اللہ کی دشمنی میں ہے. یعنی کیا ہے؟ قال ولی ھذا ولی اللہ، ان کا دوست اللہ کا دوست ہے. فوالہ، لہٰذا تم کیا کرو؟ ان کی محبت میں آ جاؤ، ان کی محبت میں. وعدوہ ھذا عدو اللہ، علی کا جو دشمن ہے نا وہ اللہ کا دشمن ہے. فعاد ہی، اس سے علی کے دشمن کو اپنا دشمن سمجھنا، اسے دشمن سمجھ. معیار کیا ہے؟ محبت خدا کا معیار کیا ہے؟ مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات کو قرار دے. یعنی کیا ہے؟
وال ولی ہذا، جو ان کے ساتھ محبت کرتا ہے تم ان کے ساتھ محبت کرو، ولو انہ قاتل ابی کا، یہ بہت سخت جملہ ہے، یعنی بہت سخت ہے. اور یہ انسان جو ہے نا وہ نفسیاتی لحاظ سے اگر دیکھے اور احساساتی لحاظ کے ساتھ اور ایموشنل وے کانٹ جسٹیفائی، اس کو جسٹیفائی نہیں کر سکتا ہے. کہ فرمایا کہ یہ نتیجہ جو مولا نکالتے ہیں اور حضور فرماتے ہیں کہ فعاد وال ولی ہذا، جو ان کے ساتھ محبت کرنا والا ہے تم اس کے ساتھ محبت کرو اگرچہ وہ تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے کا قاتل ہی کیوں نہ ہو. وعاد عدو ہذا، اور جو ان کا دشمن ہے ان کے ساتھ نفرت کرو، ولو انہ ابوک و ولدک، خواہ وہ تمہارا باپ اور تمہارا بیٹا ہی کیوں نہ ہو. علی کا دشمن اللہ کا دشمن ہوتا ہے، علی کا دوست اللہ کا دوست ہوتا ہے. کیا ہے کہ جب انسان اللہ کے واجبات کو انجام دیتا ہے. اس کے بعد چونکہ عنوان بصری نے ایک اور کوشچن کیا کہ مجھے اور نصیحت کریں، تو وہ ہم انشاءاللہ العزیز اگلے اس باس میں آگے لے کے جائیں گے. کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، نہیں تو دعا کریں. آپ نے جو بھی بتایا کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو امام علی کی دوستی یا ان کے جو دشمنی اس کے مطابق آپ فیصلہ کریں، آج کے زمانے میں ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آج کے زمانے میں وہی ہے. اس میں چونکہ حضور کا فرمان تو ایٹرنل ہے، اٹ از فار ایور. جو بھی مولا علی کے چاہنے والا ہے وہ ہمارا بھی چاہنے والا ہے. اور یہ وہی چیز ہے جو ہم زیارت عاشورہ میں پڑھتے ہیں کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وعدو لمن عاداکم ومحب لمن احبکم. یہ وہی چیز ہے لیکن ان دا ڈفرنٹ وے. لیکن تھوڑی کمپلیکسٹی اس طرح سے ہے کہ آپ کو مومنین کے درمیان میں بھی اختلافات نظر آتے ہیں کہ دو نہیں، معیار نہیں ہے. چونکہ معیار اگر جب ہم امیر المومنین کو بنائیں گے، میں نے بہت سارے پاکستان میں دیکھے ہیں کہ جب آتی تھی بات امیر المومنین کی سید الشہداء کی تو وہ اس دن ایک ہوتے تھے. سارا سال ممکن ہے ایک دوسرے کے ساتھ وہ کریں، اور ان کے دشمن کے گھر مجلس، قاتل کے گھر مجلس ہو رہی ہے لیکن اس میں چلے جاتے تھے. لیکن وہ کہتے تھے کہ مجلس مولا امام حسین کی. کبھی اس دن کبھی لڑائی نہیں کرتے تھے. یعنی یہ دیکھا ہے میں دیکھا ہے. اور وہ حتیٰ کہ ان کے سرسخت ترین دشمن کے ہاں بھی اگر مجلس ہو رہی ہے تو اس میں بھی وہ چلے جاتے تھے. یعنی یہ ہوتا ہے. یہی چیزیں پھر اس سے کیا ہوتا ہے، وہیں جب وہ گھر پہ جاتے تھے پھر وہ وہیں روک لیتے تھے، کہتے تھے نہیں ابھی ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے، اب ہم آپ سے معافی مانگتے ہیں. یعنی یہ ہوتا ہے، یہ برکات ہوتی ہیں. یعنی یہ ہو جاتا تھا. بعض اوقات کیا ہے کہ وہ جب جاتے تھے گھر، نہیں مولا امام حسین کی مجلس ہے ہم اس کے لیے جا رہے ہیں. اب ان کو شرم آتی تھی نا، ہمارے گھر آ گئے ہیں. ہمارے یہاں بعض تہذیب جو پنجاب میں ہے اس میں یہ ہے کہ جب گھر میں کوئی آ جاتا ہے نا تو پھر وہ سب چیزیں بھول جاتے ہیں، پھر وہ سارا ہو جاتا تھا. تو ایک چیز یعنی اپنی موت فوت پہ بھی وہ کرتے تھے، آتے تھے، لیکن اس میں تو ایک رسمی ہے نا، وہ تو ایک رسم ہے، ٹھیک ہے. لیکن یہ جب آ کے سید الشہداء کی مجلس میں شامل ہوتے تھے اس وقت وہ تقریباً جو ہے نا معاملات حل ہو جاتے تھے. وہ نفرتیں جو ہے نا وہ ختم. یہی اگر معیار ہم ولایت کو رکھیں اور امیر المومنین سید الشہداء ان کو معیار بنا دیں گے تو ہمارے بہت سارے جو مسائل ہیں اپنے وہ حل ہو سکتے ہیں. یعنی ایسا ہے کہ ہم ایک کے ماننے والے ہیں نا. علی والے کی تو علی والے سے جنگ نہیں ہوتی ہے. جی جی، علی والے تو علی سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، مجھ میں تھوڑی خرابیاں ہیں، جی مجھ میں بھی خرابیاں ہیں. اب یہ خرابیوں کا مطلب یہ تھوڑا ہے، ممکن ہے کسی اور میں جو ہے نا اس سے زیادہ خرابیاں ہوں، تیسرے میں اور زیادہ خرابیاں تو ہر ایک میں ہوتی رہتی ہیں. تھوڑی ہم معصوم تو ہیں نہیں ہیں، معصوم نہیں ہیں، تو لہٰذا معیار اس چیز کو بنایا جائے. معیار کیا ہے؟ معیار جو ہے نا ذات علی ہے، ذات سید الشہداء ہے. وہ ہے. ہماری حیثیت بھی کیا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ ہمیں کوئی حیثیت نہیں. اللہم صلی علی فاطمہ و ابیہا و بعدہا و بنیہا والسر المستودع فیہا بعدد ما احاط بہ علمہ. پروردگار نفحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما.
ہمیں اپنے خالصین مخلصین بندوں میں شمار فرما۔ پروردگار جتنے مومنین مومنات حاجات رکھتے ہیں باب الحوائج کے صدقے میں ان کے حوائج شرعیہ کو پورا فرما، ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما، عالم اسلام کو سر بلند فرما، عالم طاغوت کا نابود فرما، مولا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما۔ اللہم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر۔ اللہ